پورے پاکستان کی نمائندگی ہمارے سینیٹر صاحب کر رہے ہیں۔ ہمارے سینیٹر صاحب پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے جو وہ سمندری راستے سے ابھی جا رہے ہیں، 2 سالوں سے ان پہ کیا گزر رہی ہے، ایک آواز تک ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو 2 سالوں سے ذبح کیا جا رہا ہے، متواتر اور باقاعدہ دڑلنے سے کیا جا رہا ہے۔ میں غزہ کے معصوم بچوں کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ ہم لوگ کتنے بے بس ہو چکے ہیں، اتنا سا بھی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، صرف نعرے لگانے تک ہم لوگ محدود رہ چکے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ بات بتا رہا ہوں تو آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پورے پاکستان کی نمائندگی ہمارے سینیٹر صاحب کر رہے ہیں۔ جو گلوبل سمود فلوٹیلا، اس میں ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، وہ موجود ہے اور پورے پاکستان کی نمائندگی وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، میں اس وقت آرام سے اس کمرے میں بیٹھا ہوں، سکون سے میں نے صبح اپنی ڈیوٹی دی ہے، رات کو آرام سے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، جو کھانا چاہتا ہوں وہ کھا سکتا ہوں۔ اس طرح آپ لوگ بھی ہو۔ ہمارے سینیٹر صاحب پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے جو وہ سمندری راستے سے ابھی جا رہے ہیں، ایک تو ان کے پاس چلے وہ جیسے بھی ریسورسز سہولیات موجود ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے اوپر ایک جو خطرہ ہر وقت منڈلا رہا ہے اور اس وقت وہ ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں اس ویڈیو کے کہا تھا کہ ہم کتنے بے بس ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اس وقت رہا کیا ہے۔ ہمارے سینیٹر صاحب اگر جس کے لیے جا رہے ہیں ان کی حالت ذرا دیکھ لیں، 2 سالوں سے ان پہ کیا گزر رہی ہے، ایک آواز تک ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ہم سوشل میڈیا پہ کمپین چلا تو رہتے ہیں، ہم کی بورڈ وارئر ہی بن چکے ہیں۔ مطلب ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ بے بسی اور پسپائی کے بالکل انتہائی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک کھوکھلا سا نعرہ رہ گیا کہ میں نہیں مانتا۔ او بھائی نہیں مانتے جاؤ، آپ کی مرضی، تم ہوتے کون ہو؟ مطلب ہمارے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ خدا را جو بھی آپ کے اختیار میں ہے، جتنا بھی آپ لوگ کر سکتے ہو، جس حد تک کر سکتے ہو، اپنا حصہ ادا کیجئے، اپنا حق ادا کیجئے، اپنا یہ فرض جو ہے یہ ادا کیجئے۔ یہ واقعی میں ہم کبھی اس سچویشن کو دیکھ لینا، مطلب ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو 2 سالوں سے ذبح کیا جا رہا ہے، متواتر اور باقاعدہ دڑلنے سے کیا جا رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی 2 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے اس وقت؟ قبلہ اول ہمارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ یہ ہماری ایمان کا بھی تقاضا ہے، ضرور غور کیجئے، ساتھ دے، سینیٹر صاحب کے لیے آواز اٹھائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دل کے عطا گہرائیوں سے سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے کہ میں کم از کم کل کلا کو اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتا ہوں، فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گلوبل سمود فلوٹیلے میں ہمارا ایک شیر بھی موجود تھا اور اس کا نام تھا سینیٹر مشتاق صاحب۔ اللہ ان کی حفاظت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اس خطرے سے باخبر تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی 2 دنوں سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا، انہوں نے اپنا موبائل بھی پھینک دیا ہے، جیم ہو گیا تھا وہ موبائل ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قافلے کا، سینیٹر مشتاق صاحب کا، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے، وہ جو شہادت کی خبریں ان کو موصول ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر گردش اس طرح کر رہی تھی کہ وہ شہید ہو گئے، تو سینیٹر صاحب نے ان کا ایک اس طرح آیا تھا، کراس ٹویٹ آیا تھا کہ شہادت میری بڑی خواہش ہے، لیکن میں 2 چیزوں کے بغیر نہیں شہادت چاہتا کہ اللہ ابھی تھوڑا مجھے اور زندگی دے۔ پہلے یہ کہ میں غزہ کے معصوم بچوں کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور دوسرا میں بیت المقدس میں نماز ادا کر۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان خواہشات کو بھی پورا کر لے، اور یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے، اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے سینیٹر صاحب وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں اپنے تمام پاکستانی بہنوں بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے دعا میں ضرور